بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت میری جماعت کے مقتدر علماء، معزز و محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی عبادت کے ماں بعد ہم سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اپنے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا۔ دوستو، آپ نشان لگاؤ اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگا لو جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا۔ فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی بلکہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ سیدھی سی بات ہے، عزت سے جینا چاہتے ہو تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ روٹ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ آج سے تقریباً ایک عشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سرے راہ سڑک کنارے ایک بوڑھا ملا۔ خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی۔ دودھ کی طرح سفید داڑھی ہے، ہاتھ میں عصا، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی ہے، چل چلاتی کڑکتی دھوپ ہے۔ اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے اور میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں، اپنے نے دیے ہیں۔ میں نے الجھی باتیں شروع کر دی۔ میں نے عرض کیا، کہاں کے ارادے ہیں؟ اس بوڑھے نے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا، بابا جی قریب ہی اڈا تھا، گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ تو مجھے فرماتے، میرے پاس کرایہ نہیں۔
میں نے کہا بابا جی بیٹے کو ساتھ لیتے. جب میں نے بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا, چھم چھم آنکھیں برسنے لگی, کپ کپاتے ہونٹ ہیں, اور مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے. گھر سے باپ کو نہیں بھائی, رب کی رحمتوں کو نکال دیا. یہ ناراض گئے تو عرش کا رحمان ناراض ہوگا, اور اگر یہ راضی ہیں تو سونا رب راضی ہے. آپ نے 1000 بار علماء سے یہ واقعہ سن رکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی. آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے اور اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں. اس کے مہمان بنے اور مہمان بن کے اس کے گھر تک آئے. دوستو ایسا نہیں ہوا کہ وہ جوان نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو. عموماً جس طرح ہمارے رویے ہیں, 30 کی بوتل 50 کا برگر ماں باپ سے چھپا کے پیچھے حجرے میں لے جاتے ہیں. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو, ضرور کرو. آپ کی خاطر ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آئی ہے, اس کی خدمت آپ کے کندھوں پہ ہے. لیکن میرا کہنا ہے جو مقدم رشتے ہیں جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا, کیا ان سے 50-100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی؟ یار کیا حیثیت ہے 100 روپے کی؟ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا. اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا, اس نے لکڑیاں جمع کی, آگ جلائی, اس پہ ہنڈیاں رکھی, اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا. کیسا نشہ ہے جوانوں. جب کھانا پک گیا تو ایک چارپائی پہ نحیف سی گڑیا تھی, اس کو اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے. جب اس ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی, کچھ کہنے لگی. موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرے ماں جی ہیں. فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہے ہیں. تو وہ زیر لب مسکرا دیا. وہ کہتا کہ میری ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے. وہ کہتا ہے بھائی آپ ہی مجھے بتاؤ کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں. او بھائی خدمت نبی سے ملا رہی ہے. یہ راضی ہیں تو سونا رب راضی ہے. دوستو یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں, اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں. میرا تعلق ایک دیہات سے ہے. ہمارے داروں میں ڈیروں پر یہ بوڑ کے درخت لگے ہوتے ہیں. ہمارے جب لائٹ چلی جائے تو ہم چارپائیاں اٹھا کے اس بوڑ کے نیچے آ جاتے ہیں. وہ گھنا درخت ہوتا ہے, جو نیچے بیٹھتے ہیں وہ آسودگی محسوس کرتے ہیں. اس کا سایہ گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم ہوتا ہے. نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں, لیکن انہیں شاید کہ یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر دھوپ کتنی برداشت کی ہے, کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا. قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے. اس درخت کی اس وقت قدر ہوتی ہے جب اس کو کاٹ لیا جائے, وہاں سے ہٹا لیا جائے. سوال ہے جہاں کبھی شجر تھا, لائٹ جانے کے بعد آپ چارپائی لے کے آؤ گے تو آسودہ ہوگے, دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے تو آسودگی نہیں ملے گی. جوانوں ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں. یہ سارے زمانے کی آزمائشیں, یہ سارے زمانے کی تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں, لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے. میں اکثر رات لیٹ گھر جاتا ہوں, رات کا ہی مسافر ہوں. رات 2-3 بجے کسی بڑے شہر سے گزر ہو تو میں دیکھتا ہوں فیکٹریوں سے بوڑھے جوان کام سے فارغ ہو کے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. جوانوں کو دیکھ کے مجھے کبھی بھی تعجب نہیں ہوا. بات سمجھ میں آتی ہے ان کے کچھ خواب, کچھ سپنے ہیں, اور ان کی تکمیل کے لیے 8 سے 18 گھنٹے محنت ہے. یہ ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتے ہیں, ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتے ہیں. یہ خوابوں کی تکمیل کے لیے 20-20 گھنٹے مشقت کر رہے ہیں. کبھی تعجب نہیں ہوا. تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے. یہ وقت آرام کا ہے, خدمت کروانے کا ہے. ان کے قدموں میں اب تو چلنے کی سکت بھی نہیں.
تو کیا مصیبت پڑی ہے انہیں فیکٹریوں میں 18 گھنٹے کام کرنے کی؟ پھر خیال یہ گزرتا ہے یار یہ پیڑ لگا ہے، اس کی بھی تو آگ بجھانی ہے، اس کے لیے محنت ہے۔ لیکن جب میں عمر دیکھتا ہوں کہ منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتے، یہ بوڑھا اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ صبح چائے رس، رات کو دلیا کھا لیتے ہوں گے۔ اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والے کو کیا مصیبت پڑی ہے مستریوں کے پیچھے دابڑے اٹھانے کی، فیکٹریوں میں دھکے کھانے کی؟ میں والدین کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، ان کے پیش نظر ہوتا ہے پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اب تعلیمی اخراجات زیادہ ہو گئے، انہیں پورا کرنے کے لیے بوڑھا باپ 8 سے 18 گھنٹے محنت کر رہا ہے، اور ہماری ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، نظر والی اینک لگ گئی، فٹ بال سی رہی ہے، کئی بار ہاتھ زخمی ہوئے، شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، اور ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے، ہمیں اسودہ کرنے کے لیے اتنی محنت کی۔ اور ماں باپ کے پیش نظر جوانوں یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہماری اولاد ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑی ہو، ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے یہ خود ہارے۔ لیکن سب افسوس کہ جب ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے۔ اب بیٹا باپ کا تعارف کراتے ہوئے بھی شرماتا ہے۔ میری دیوار کے متصل میرا ہمسایا جوتے گانٹ گانٹ کر کے اس نے اپنے بچوں کو بڑھایا، دیہات سے بچے لاہور آئے اور بھول گئے اپنی اوقات کو، بوڑھا باپ بچوں سے ملنے آیا دیہات کی سوغات لے کے، گنے گڑ وغیرہ، اور اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے، ملاقات کر کے باہر نکلنے لگا، کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے، اور ماں باپ ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتے ہیں، لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج باپ کا تعارف کراتے ہوئے بھی شرماتے ہو۔ ماں باپ کو انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑھا لفظ بول دینا تو بچے آگے سے مذاق اڑاتے ہیں، 4 کلاسیں پڑھ لیتے، بات کرنے کا تو سلیقہ آ جاتا، اور کبھی ماضی کے اوراق پلٹ کے دیکھو، ان کے رت جگہ دیکھو، محبت کا طوفان دیکھو، تم کیا تھے اور آج کیا بن گئے، اس کے پیچھے محنت کس کی ہے؟ آج بچے تعارف کراتے ہوئے بھی شرماتے ہیں۔ مجھے سرے راہ ایک بوڑھا ملا، وہ ریڑھی پہ دانے بون رہا تھا، اس کا ہاتھ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا بابا جی اس عمر میں بھی کام کرتے ہو؟ بڑا بھولا انداز تھا، مجھے کہتا ہے مولوی صاحب میرا پتر 14ویں کلاس میں پڑھتا ہے، اور اس پیار کو کس ترازو پہ ہم تولیں گے؟ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے وہ خود ہارے۔ لیکن سب افسوس جب ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے، اب تعارف کراتے ہوئے بھی شرماتے ہو۔ میں کہتا ہوں بھائی تم بہت بڑے علامہ ہو، بہت بڑے مفتی ہو، بہت بڑے پیر ہو، بہت بڑے سیاستدان ہو، بہت بڑے افسر ہو، اور جب گھر آؤ نا تو یہ سارے سٹار اتار کے آیا کرو، جب گھر میں داخل ہوا کرو تو وہی 25 سالہ پرانا ببلو بن کے آیا کرو۔ امام اعظم کتنا قادآور شخص ہے، گھر میں بڑا بن کے نہیں چھوٹا بن کے آیا کرو۔ امام اعظم کی والدہ فرماتی بیٹے میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنے سواری تیار کرو۔ امام اعظم یہ نہیں کہتے کہ ماں تیرا بیٹا خود بہت بڑا عالم ہے اور تیرے بیٹے کا فتویٰ چلتا ہے، اور جس شخص کی خدمت میں مجھے لے جا رہی ہے وہ خود مجھ سے اصلاح چاہتا ہے، گو کہ وہ عمر میں بڑے ہیں لیکن علمی قد تیرے بیٹے کا بڑا ہے، ان کے پاس جانے سے میری توقیر کم ہوگی۔ نہیں دوستو، بچپنے کی معصومیت لے آتے، سواری تیار کرتے، ماں کو سواری پہ بٹھاتے، نکیل پکڑتے اور اس عالم کے دروازے پر آ جاتے اور فرماتے کہ میری ماں نے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا، ان کی تشفی فرما دو، اور وہ خود شرمسار ہوتے کہ یہ تو مجھ سے بڑے عالم ہیں۔ اور جب ان کے قدموں میں جاؤ تو بڑا بن کر نہیں چھوٹا بن کر جایا کرو، بڑی محنت سے تمہیں انہوں نے پالا ہے، اور اگر یہ روٹ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہیں تو سونا رب راضی ہے۔ یار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کرتے ہیں، قمیص کے بٹن کھولتے ہیں، لمبے لمبے سانس لیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں انی لاجدو ریح الرحمان، میرے آقا فرماتے مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ وہاں کون تھا صاحب؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ انہیں یہ اعزاز کیسے ملا؟ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، خدمت نے روک لیا،
میرے کریم آقا صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا. پتا چلا جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں. بایزید بستامی تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام گزرا ہے. ایک دن والدہ سے کہا ماں اپنے حق معاف کرو، رب کو راضی کرنا ہے. حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا ہے. یہ شوق کھینچ کے جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں لے گیا. اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی. اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی روتے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی. اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی. 12 سال بستام کے جنگلوں میں اس کی طلب تڑب میں بھاگتے رہے. ایک دن سفر میں تھے، فرماتے سرے راہ گھر آیا، جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں. فرماتے ہیں کہ دستک دینے لگا تو ایک آواز آئی، بایزید اگر ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی نہ دو، یہ وقت ان کے آرام کا ہے. یہ آواز کسی ہمسائے کی تھی؟ یہ آواز کسی فرشتے نے دی تھی؟ اور نہیں بھائی، یہ آواز اپنے ضمیر کی تھی. فرماتے ساری رات دروازے کے پاس اس خیال سے کھڑا رہا کہ ماں جب بیدار ہوگی قدم چوم کے منزل کی طرف بڑھوں گا. سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں ہیں، تہجد کا وقت ہوا، نالی سے پانی باہر آیا. فرماتے میں جان گیا کہ ماں بیدار ہو گئی ہے. فرماتے کہ میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی بیٹے بایزید ٹھہرو میں آتی ہوں. دروازہ کھولا گیا. فرماتے میری ماں نے میری حالت دیکھی، تن پہ پیرہن پھٹا ہے، ایڑیاں بھی پھٹی ہیں، داڑھی میں راکھ اٹی ہے. ماں نے مجھے دیکھا، کلیجہ پسیج آیا، یوں ہاتھ اٹھا لیے اور کہا مالک میں نے بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا اور تو نے اس کو ابھی تک اپنا قرب نہیں عطا کیا. بایزید کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی. فرماتے مالک میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے. جس نے جو پایا ہے خدمت سے پایا ہے، اور اگر نالائکی میں زندگی گزار دی تو رب ناراض ہو جائے گا. میرے کریم آقا فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر، صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا آقا ارشاد فرمائیے. فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا. جوانوں بڑے گناہوں میں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ راوی، باب الفت میں یہ روایت موجود ہے. آقا فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی، ریحن حمراؤ، فرمائے امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، وزلزلۃ، زلزلوں کا، انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا، آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے. وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ اذا اتخذ الفیء دولا، فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا. والامانۃ مغنما، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا. والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے. وتولم لغیر الدین، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے. واتی رجل امرأتہ، آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے. واکفی امہ، ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. وادنی صدیقہ، دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے. واقصی اباہ، باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے. وشربت الخمور، شرابیں عام ہوں گی. اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا. جب رنڈیاں گانے والی عام ہو جائیں گی پھر رحمت خدا بندی اس قوم سے روٹ جائے گی اور پھر اللہ ناراض ہوگا. اور ناراضگی کا اظہار کیسے ہوگا؟ کبھی سرخ آندیاں چلیں گی، کبھی زلزلے آئیں گے. اور یہ زلزلہ 2005 میں لگا تھا، ایک جھٹکے نے مانسیرا سے ضلع باغ تک 1,00,000 انسانوں کی ہڈیاں توڑ دی تھی. فرمایا جب نلائق ہوگی اولاد تو پھر رحمت خدا بندی روٹ جائے گی. ایک صحابی نے کہا حضور قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی ارشاد فرمائے. تو میرے نبی فرماتے جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی. اور یہ بھائی گھر گھر کی کہانی ہے. مجھے ایک رشتہ دار ملی، میں نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، میں نے کہا بہن خیریت؟
तो फूट फूट के रोने लगे। कुछ आंसू थमे तो मैंने फिर सवाल किया, आप क्यों आप दीदा हुए? तो मुझे कहती, आज बेटे ने मुंह पे थप्पड़ मारा है। मेरा हाथ पकड़ के सर पे रखा, करीब था कि फट जाता। फरमाया जब मां जलील हो जाएगी तो फिर कयामत आएगी। फरमाया ये दोस्त को देखकर बाहें फैलाएंगे, यार आएगा, कुंडा खड़काएगा, जहां जी चाहेगा ले जाएगा। बूढ़ी मां बूढ़ा बाप कह रहा होगा, लेकिन परवाह नहीं करेंगे। क्या आज हम उस दौर से गुजर नहीं रहे? आज माँ बाप हमारे रवैयों से नाला नहीं। वो एक वक्त था माँ बाप डरते थे कि औलाद नाराज होगी। वो डर क्या था कि ये घर से चले जाएंगे, ये खाना खाना छोड़ देंगे। लेकिन अब माँ बाप का ये डर नहीं कि घर से चले जाएंगे या खाना खाना छोड़ देंगे। नलायक सामने लाके अच्छे होटलों से खाना खाते हैं। अब माँ बाप का डर ये है कि कहीं मुंह पे थप्पड़ ना मार दे। आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं साहिब। माँ बाप औलाद के रवैयों से नाला है। ये नाराज चले गए तो अर्श का रहमान नाराज होगा, ये राजी है तो सोना रब राजी है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है। और फिर अमन रसूलुल्लाह ने हमें करके भी दिखाया, खिदमत के जज्बे रखोगे आखिरत सवरेगी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले इमामत पे खड़े हैं और ताहते नजर असहाब हैं। हुजूर की आंखें बरसने लगी, मुसल्ले पे खड़े हैं और हुजूर को अपनी बिछड़ी माँ याद आ गई। यार ये मक्की दौर नहीं, ये मदनी दौर है। यहाँ आदाब की आयतें उतर चुकी हैं, यहाँ सहाबा कितार अंदर कितार खड़े हैं। मिसाल देने लगा हूं, जिस शख्स ने दुखों का दौर देखा हो ना, खुशहाली आए तो इंसान आरजू करता है काश कि आज मेरे माँ बाप होते तो मेरे सर पर इज्जत की दस्तार भी देखते। ये इंसानी फितरत है। मेरे एक दोस्त ने गाड़ी ली, मैंने मुबारकबाद पेश की तो फूट फूट के रोने लगे। मैंने कहा ये खुशी के आंसू है या माजी की कुछ तलखियां हैं? तो वो कहते एक जमाना था कि मेरी माँ बीमार हुई और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं माँ को गाड़ी पे बिठा के हॉस्पिटल ले जाता। वो कहता माँ को गधा गाड़ी पे बिठाया और माँ रास्ते में ही जिंदगी की बाजी हार गई। कहता आज सब कुछ है लेकिन माँ नहीं है। और इंसानी फितरत है, वो आरजू करता है। मैं 1997 में किबला रजा साकिब मुस्तफाई साहिब के पास तालीम हासिल करने आया तो मेरी वालिदा ने एक ख्वाब देखा और मुझसे उन्होंने फरमाया कि बेटे मेरी आरजू है कि जिस तरह साकिब साहब मिंबर पे बैठ के लोगों को अल्लाह रसूल की बातें सुनाते हैं, तू भी लोगों को इस तरह पैगाम में हक सुनाया करे। वो ख्वाब बचपन में देखा उन्होंने। 2 साल बाद दाई अजल को लब्बैक कह गई, जान जाने आफरीन के सुपुर्द की। हम राजी बर रजा हैं, जो भी आया है वो यहाँ से जाने के लिए आया है। बेलाखिर हमने भी अल्लाह के हुजूर जाना है, लेकिन कुछ जाने वाले तड़पाते बहुत हैं। वो क्या किसी ने कहा था कि मरने वाले ये बात क्या जाने, जीने वालों पे क्या गुजरती है। जिंदगी अपनों के बगैर बड़ी अधूरी सी होती है। वो ख्वाब उन्होंने बचपन में देखा, मैंने इल्म हासिल किया, आज पूरे पाकिस्तान में जाता हूं, बड़ी मोहब्बतों से नवाजा जाता हूं, लेकिन कभी कभी आरजू मचलती है कि काश के मेरी माँ होती, मैं लोगों को पैगाम में हक सुना रहा होता और माँ पर्दे में बैठ के मुझसे रसूलुल्लाह की बातें सुनती तो मेरा कद किस कदर बढ़ जाता। इंसानी फितरत है यार, गुर्बत की जिंदगी से अमारत वाली जिंदगी मिले। कभी अचार से रोटी खाते थे, कभी खाने के लिए कुछ भी नहीं था, आज दस्तरखान पे अनवाउ अकसाम के खाने हैं। कभी पास साइकिल भी नहीं था, आज जहाजों का सफर है। कभी कोई मोहल्ले में नहीं जानता था, आज पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। इंसान आरजू करता है काश वो बूढ़े होते तो इज्जत की मसनद पर बैठा हुआ देखते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे खड़े हैं, बिछड़ी माँ याद आई। मेरे नबी की माँ कब बिछड़ी? जब हुजूर की उम्र 6 साल थी। अबवा का टीला आया, सैयदा आमिना बीमार हो गई। बीमार बुखार तलक था जिसने सैयदा आमिना की जान ले ली। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन को कहा कि मेरे बेटे मोहम्मद को बाहिफाजत अमीर कुरैश तक पहुंचा देना, और फिर हुजूर को पास बुलाया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर, माँ बेटे में खुब सी जाती है। 2-1 बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। फरमाती बेटे कुल्लु हैयिन मय्यितुन कुल्लु जदीदिन बालिन कुल्लु कबीरिन यफना व आना मैततुन व जिक्रा बाकिन व वलदतु तुहरा। फरमाया बेटे हर नई चीज ने पुराना, हर बाकी ने फना हो जाना है। बेटे मैं भी जा रही हूं, लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा। वो इसलिए कि मैं तेरे जैसा सोना मोहम्मद छोड़ के जा रही हूं। सांसों की माला टूट गई, मोती कहीं फिजा में बिखर गए। हुजूर माँ से लिपटे और लिपट के रोने लगे। फरमाती अम्मी आप क्यों नहीं बोलती?
آپ آنکھیں کیوں نہیں کھولتی؟ ہنستا چمن خاموش ہے، جانے والے لوٹ کر نہیں آتے، لیکن کچھ جانے والے ایسے ہوتے ہیں دلوں میں دھڑکن بن کے رہتے ہیں، خوشبو ہوتے ہیں، پاس پاس رہتے ہیں، ماں سے لپٹ کے روئے، پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس میں آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا، جہاں تک ماں نظر آتی رہی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں نے سیدہ آمنہ کے مزار کی 2 دفعہ زیارت کی ہے، یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہم پہلی دفعہ جب وہاں حاضر ہوئے تو پہاڑ کے نیچے تھے، ماحول بالکل خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی جھونکا بھی نہ آیا، لیکن جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کے کھڑے ہوئے تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے ہوں۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ حضور ماں سے لپٹ کے روئے اور پھر پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ ام ایمن کہتی میں پہاڑ سے نیچے اتری، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے۔ فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے ماں جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ ام ایمن کی بھی جان نکل گئی، حضور کو سینے سے لگا لیا۔ آقا فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ مصلے پہ کھڑے ہیں، بچھڑی ماں یاد آئی، صحابہ سے کلام کیا، فرمایا صحابہ کاش کہ آج میں محمد کی ماں زندہ ہوتی، میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورۃ فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا، ماں جی کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کہتی ابن محمد میرے بیٹے محمد میری بات سنو۔ حضور فرماتے نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا۔ دوستان عزیز، ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں کرو، روٹ کے چلے گئے تو راستہ مانگو گے، زندگی آپ کو راستہ نہیں دے گی۔ آج ہے تو ان کی قدر کرو۔ میرا کہنا ہے بھائی، میں کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے شادی کے بعد محبت ڈیوائیڈ ہوتی ہے، لیکن کچھ لمحے اپنے ماں باپ کے لیے رکھو یار، کم از کم 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے مختص کرو، اس میں ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگاؤ، ان کے پاؤں دباؤ، ان سے مشورہ کرو۔ اور یار جس طرح بچوں کو چھٹی والے دن گھمانے پھرانے کے لیے لے جاتے ہو، کبھی کبھی اپنے ابا کو پرانے دوستوں سے ملانے لے جایا کرو، ان کے لیے پھول لایا کرو، ان کے لیے تحائف لایا کرو۔ یہ بوڑھے مرتے اس وقت ہے جب اولاد توجہ نہیں دیتی، ہم جب وقت نہیں دیتے یہ مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ صاحبو انہیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، آپ کے پیار کی ضرورت ہے، ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو۔ اور 1-2 بات گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ کسی نے واصف علی واصف سے کہا کہ اگر ماں باپ زندہ نہ ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہے کہ وہ قبر میں اولاد سے راضی ہو، کوئی وظیفہ کو عمل ایسا ہے تو آپ ارشاد فرمائیں۔ انہوں نے بڑی خوبصورت، میری طرف توجہ کریں، مہمان آ رہے ہیں تشریف لا رہے ہیں، میں اتنی اہم گفتگو کر رہا ہوں، آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ واصف علی واصف سے یہ بات کی گئی کہ اگر ماں باپ نہ ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہو تو کوئی وظیفہ ہے، بہت بڑی بات کی۔ آپ فرماتے ہیں ماں باپ جو پیچھے اولاد چھوڑ جاتے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ یعنی یار غریب بہن بھائی ہوں تو ماں باپ کے بعد جو امیر بھائی ہے وہ اپنے غریب بہن بھائیوں کی کفالت اپنے کندھوں پہ لے لے۔ میں یہیں پہ گفتگو چھوڑتا ہوں، آخر دعوانا